یا رب یا رب یا رب یا رب۔ جی مفتی محمد عابد مبارک صاحب، یہ اس پہلی محرم کے واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر میں بہت سارے ایشوز ہیں لیکن ذرا اس پہ ذرا بات کمپلیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ پروگرام میں مدعو کیا، اس کے بعد آپ نے پورا انٹرویو ہی حضرت سے کر لیا اور میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی جی تو بہرحال ہمارا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس قتل و غارت گری کی، کسی بھی جانب سے ہوئی، کسی نے بھی کی۔ اور ابتداءً جب آپ نے تعارف کروایا تو اہل سنت والجماعت کالعدم سپہ صحابہ، اس پر بھی ہمارے لوگوں کا خود بھی کہنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نام استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ جو کالعدم ہیں سپہ صحابہ یا ملت اسلامیہ یا کسی بھی طریقے سے جو بھی نام ہے وہی نام استعمال کیا جائے، کیونکہ اہل سنت پرامن لوگ ہیں، وہ دہشت گردی میں، وہ قتل و غارت گری میں وہ ملوث نہیں ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات مطلب یہ ہوتے ہیں قتل و غارت گری میں، مطلب آپ کو کہنا تو مطلب یہی ہوا نا کہ نہیں ملوث ہوتے ہیں، کہ ملوث ہوتے ہیں اس کا مطلب کہتا ہوں یہ تو بہت سی باتیں آن دی ریکارڈ ہیں اور بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں اور بہت سے لوگ ہمارے بھی شہید ہوئے۔ آپ دیکھیں مطلب ثانیہ نشتر پارک میں بھی بہت سے لوگوں کا نام آیا جو مطلب اگر انویسٹیگیشن ہو تو تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں سب کو پتا ہے۔ اسی آپ طریقے بتا سے دیں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے، آپ بتا دیں۔ نہیں مطلب ہمارے ان کی طرف ہی جا کے ملتے ہیں؟ ہاں ملتے ہیں، ان لوگوں کی طرف بھی جا کے ملتے ہیں، ثبوت دینے پڑیں گے۔ اور ہمارے جناب شہید اہل سنت مولانا اکرم رضوی صاحب شہید ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے تانے بانے بھی ان کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو ابھی میں کسی کی سپورٹ یا کسی کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مگر ابتداءً جو آپ نے اتنی دیر بات چیت کی اس پہ میرا نقطہ نظر اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا نام آپ استعمال نہ کریں۔ ہمارے اہل سنت کے جو کروڑوں لوگ ہیں، بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ان کا دل دکھتا ہے کہ یار ہم اہل سنت تو ہم ہیں جو اولیاء اللہ کے مزارات کو ماننے والے ہیں، بزرگان دین کا ادب کرنے والے ہیں، قتل و غارت گری سے دور ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں یہاں چپکا دیا جاتا ہے کہ بھائی مطلب جو بھی مسئلہ ہوا وہ اہل سنت والجماعت نے کیا، تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا رب یا رب۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دو لوگ جو ہیں اس طرح سے مار دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، اور لوگوں کے بقول لوگوں کے کہ جنہوں نے اس طرح کی واردات کی ہے وہ مسجد کی طرف دوڑے ہیں، پھر لوگوں نے مطالبہ کیا پولیس رینجر سے کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کیے جائیں۔ وہ جب پولیس رینجر نے نہیں حوالے کیے، اور صحیح کیا، پولیس رینجر کو حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا، جب حوالے نہیں کیے پولیس اور رینجرز نے تو پھر اس کے بعد تو غصے میں آنا تھا جو وہاں پہ جو لوگ موجود۔ دیکھیں جی میرا نقطہ نظر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں فوٹیج ہیں، جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے، ان کے چہرے موجود ہوں گے، فوٹیج ہے نا، نظر آ رہے ہیں، کیمرے لگے، یہ بتائیں اس کے وہ بعد جو نظر آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو پکڑا جائے۔ آپ کے 100 لوگ تقریباً پکڑے گئے؟ ہمارے 100 نہیں، ہمارے تو اس وقت جو ہے وہ 100 کے قریب مسجد سے پکڑے گئے، اور اس کے بعد جو رات کو انہوں نے گھروں پہ چھاپے مارے اور شہداء کے بچوں کو اور ان کے گھروں کے دروازوں کو توڑ دیا اور ان کے اندر سے سامان نکال کر باہر پھینک دیا، اور ایک عجیب قسم کی صورتحال انہوں نے کتنے لوگ پکڑے گئے؟ تقریباً 150-200 کے قریب لوگ پکڑے گئے۔ کتنے واپس چھوٹ چکے؟ پھر ہم نے جو ان کو بتایا کہ بھائی یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم نے اپنے لوگ سارے تقریباً چھڑوا لیے۔ 2 آدمی جن کو انہوں نے شک کی بنیاد پر ہوگا کہ ہمیں ان پر شک ہے، ہم نے کہا آپ ان کی تسلی کریں، آزاد انویسٹیگیشن بنائیں اور اس میں ان کو بٹھائیں، سوالات کریں، اگر کوئی مجرم نظر آتا ہے میں کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں آؤں گا، اور آج تک کسی مجرم کے پیچھے ہم نہیں گئے۔ قتل و غارت گری، دہشت گردی سے ہمارا نہ پہلے کوئی تعلق رہا نہ اب کوئی تعلق ہے۔ 200 لوگ آپ کے پکڑے گئے اور سب چھوٹ گئے، اتنی طاقت ہے جناب آپ کے پاس؟ نہیں، طاقت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے مطالبات جو ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ہم نے سامنے رکھا کہ ہماری غلطی بتائیں۔ صرف 2 لوگ آپ کی جو ہے ابھی زیر حراست ہیں۔ یا رب یا رب۔ میں جو مدارس میں بچے پکڑے گئے ہیں ان میں سے کسی کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کوئی تعلق کبھی بھی نہیں۔ اچھا، جو کوئٹہ میں مگر ان کے مسلک سے تو تھا نا؟ نہیں،
ان کے مسلک سے تھا کوئی مدرسہ ایسا ہی نہیں. ٹھیک ہے آگے چل. جو کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی پر جو اٹیک ہوئے ہیں، جو ان کو مارا گیا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، جو پنجاب میں خاص طور پہ معاملات چل رہے ہیں، جو مدارس ہیں جس میں اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں ضروری پنجاب، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا. تو یہ کون لوگ ہیں پھر؟ ہوا سے مر رہے ہیں. یہ کہاں سے لوگ پھر مر رہے ہیں؟ یہ کون مار کون میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ مجھ سے، میں کوئی انویسٹیگیشن کا آفیسر ہوں، میں کوئی حکمران ہوں، میں کوئی حاکم ہوں. آپ سوال کریں حکمرانوں سے، آپ پوچھیں ان سے کون مار رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں. ہماری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ امریکہ نے لوگوں کو پیسے دیے کہ جو ہے وہ دیوبندی بریلوی جنگ لڑی جائے، جنگ کی جائے. اب ان کو پیسے تقسیم ہوئے ہیں، یہ بھی ہوا ہے. تو یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ میری رائے یہ ہے کہ ضابطہ بنایا جائے. اتنے جو لوگ مرے ہیں نا، یہ ہوا سے مرے ہیں. اچھا، ہوا آئی اور مر گئے. اچھا، ایسے ہی ہو گئے ہیں. مطلب لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان کے 17-18 کروڑ لوگ بیوقوف ہیں. جو ان کو جو ریپرزینٹ کرتی ہیں ایجنسیاں، وہ سب لوگ مطلب بالکل نااہل ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ کسی تفتیش کی طرف پہنچتے ہیں تو خدا کی قسم وہ کسی اہل سنت کے مدرسے کی طرف نہیں آتے ہیں. وہ جن مدارس کی طرف بھی جاتے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ سب بیوقوف ہیں. کس سے تعلق ہوتا ہے ان کا؟ وہ حضرت لوگوں سے تعلق ہوتا ہے. ان سے پوچھنا نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو لوگ کاروائیاں کرتے ہیں، ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ریڑھی لگانے کے قابل نہیں تھے وہ وزیر اور وہ قانون کے محافظ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں قانون کی عملداری نہیں ہے. جو لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں، ان کو پیش نہیں کیا جاتا ہے. وہ رہا ہو رہے ہیں. 150 200 لوگ، صوفی محمد جیسے لوگ رہا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے دہشت گرد لوگ رہا ہو رہے ہیں. جب ایسا ہوگا تو دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رہیں گی. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ جو شریف لوگ ہیں ان کے خلاف بالکل کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آدمی کسی بھی مسلک کا ہے، یہ اس کا اپنا حق ہے. وہ جس مسلک میں جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارے مسلک میں جو لوگ ہیں ہم ان کو بہتر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اور کسی اپنے مسلک کو بہتر سمجھتا ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو گولی ماریں. ٹھیک ہے نا، ہم اس پر بم پھینکیں، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے. نہ ہی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ہم آپریشن کے بھی خلاف ہیں ان شریف لوگوں کے. مگر ہم اب بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ہاتھ جوڑ کے التجا کرتے ہیں کہ جو لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں انوالو ہیں، پکڑے گئے ہیں، ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیں، یہ تو بہت عرصے کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. خودکش بم دھماکے ہوں تو اس میں کوئی بھی امریکی نہیں آیا ہے، کسی گورے نے خودکش حملہ نہیں کیا ہے. ہمارے لوگ کرتے ہیں. نہ انہوں نے کوئی ریموٹ بھیجا ہے کہ روبوٹ نے آ کے خودکش حملہ کر دیا. ہمارے لوگ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے کسی مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. یہ بالکل حقیقت بات ہے. ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. مطلب ہم انگلی کے پیچھے سورج کو نہیں چھپا سکتے ہیں. اس میں حقیقت ہے. آپ دیکھیں، علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید، ٹھیک ہے، ان پر خودکش حملہ ہوا. بھکر کے مدرسے کا طالب علم نکلا. ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں جناب کہ ابھی جو سی وی او پہ بم دھماکہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا رہے تھے یا کہاں جا رہے تھے، آپ دیکھیں وہ ہوا. وہ ایک مدرسے کا طالب علم نکلا. آپ کے سامنے سب میڈیا نے اس مدرسے کو جب بلیم کیا اور انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا، پھر انہوں نے یہ ڈینائی کیا بھائی ہمارا کیا قصور ہے، اتنے سارے طالب علم پڑھتے ہیں. تو ہم ان سے ہی پوچھیں گے بھائی اور کتنے سارے ہیں جو خودکش ہیں، یہ بھی بتا دیں. اگر آپ یوں جان چھپا کے جو ہے وہ یہ چاہیں کہ بھائی ہماری طاقت ہے، ہمارے پاس پبلک ہے تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو یہ غلط فہمی ہے. پاکستان اس کو ایک وقت تک ہی جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے. اس کے کہ آپ کا ٹیررسٹ ونگ ہے، بہت منظم ٹیررسٹ ونگ ہے. میں جماعت کا ذمہ دار ہونے کے ناطے نہیں کرتا ٹارگٹ کلنگ. کیا ہم ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے لوگ نہیں مارے؟ آپ کے ہوئے تو آپ بھی کریں گے. نہیں، ہمارا ثبوت پیش کریں کہ ہمارا کوئی آدمی، ہماری جماعت کا کوئی آدمی اس کے اندر ملوث ہو. ایک منٹ، میں دلائل کے ساتھ کہتا ہوں. اہل سنت کے بڑے مکرم اور معزز رہنما محترم جناب سلیم قادری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت 2002 میں ہوئی. جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کو شہید کیا گیا، ہٹ کیا گیا وہاں گلیوں سے. اور ان کا گارڈ تھا حفیظ رضا، جو ان کی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس نے جو ہے وہ شہید ہوتے ہوتے فائر مارا ایک دہشت گرد کو. وہ گر گیا اور مر گیا. جب تمام باڈیاں اٹھائی گئیں تو اس کی باڈی بھی سول اسپتال پہنچی تو ہمارے لوگوں نے پہچانا یہ تو ہمارا آدمی نہیں، یہ کون ہے. تو پھر وہ پہچانا گیا کہ یہ تو ان قاتلین میں سے جنہوں نے حملہ کیا تھا.
پھر جب اس کی تفتیش ہوئی تو وہ سپاہ صحابہ کالعدم سپاہ صحابہ کا سرگرم کارکن تھا لزبیلا کا، اور اس کو سپاہ صحابہ آن بھی کرتی تھی، ہمارا کارکن تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کوئی ایک ثبوت دے دیا جائے تو سلیم قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا سپاہ صحابہ کے لوگوں اس میں انوالو تھے۔ آپ جواب دیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس بات کو لے کر جب بھی یہ بیٹھے ہیں اس بات کو لے کر آئیں، آپ تفتیش پر جائیں، آپ پوچھیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسے بھی مارا گیا ہے، وہ وہاں کسی کام سے گیا تھا، کسی جگہ کیا تھا، اس کے پاس کوئی اسلحہ ملا ہو، کوئی اور چیز ملی ہو،